السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کو میرے ہم سب کے بچوں کو خیر خیریت سے رکھے۔ اللہ پاک آپ کے میرے ہم سب کے بچوں کو نیک بنائے، ماں باپ کا فرمان بردار بنائے۔ میں یہاں پہ بنا رہی تھی آلو گوشت کا سالن۔ اس کے لیے میں نے لیا تھا 1 عدد پیاز، ٹماٹر، ہری مرچیں، لہسن، ادرک۔ ان کو میں نے اس طرح فرائی کیا، ان کو میں نے نکال لیا۔ اس کے بعد میں نے شامل کیا چکن اور آلو، اور ان کو ہلکا سا گھی میں بھونا، اور اس میں نے شامل کیا ثابت زیرہ، اور ان کو میں نے اچھی طرح یہ پکا لیا۔ اس کے بعد جو لہسن، پیاز، ادرک وغیرہ کا جو میں نے فرائی کرنے کے بعد پیسٹ بنایا تھا وہ میں نے شامل کیا، اور میں نے شامل کی نمک، مرچ اور ہلدی، اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس طریقے سے آپ آلو گوشت بنائیں تو اس کا شوربہ بڑا زیادہ گاڑھا بنتا ہے، بڑا زبردست بنتا ہے، اور گریوی بھی اچھی بنتی ہے، اور شوربہ بھی گاڑھا بنتا ہے۔ آپ اس طرح اس کو گریوی والا بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ اس میں پکنے کے بعد اگر گوشت اور وہ آلو گل جائیں تو اس کے بعد آپ پانی شامل نہ کریں، لیکن اگر آپ کو بنانا ہے شوربے والا، مجھے جس طرح بنانا تھا شوربے والا، تو میں نے اس کے اندر شامل کر دیے تھے 2 گلاس پانی کے، اور ان کو پکایا تھا۔ اس کے بعد جب 1 گلاس رہ گیا تھا تو میں نے چولہا بند کر دیا تھا۔ یہ دیکھیں، میں اس کو اب ہلکی آنچ پہ چھوڑ دوں گی۔ دوسری طرف میں نے بنانے تھے شامی کباب، اس کے لیے میں نے لیا تھا ½ کلو چکن، اور ½ کلو ہی میں نے دال لی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا تھا ثابت زیرہ، نمک، مرچ اور لہسن کے کچھ جوے، اور میں نے کوکر کو بند کر دیا تھا تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے۔ یہ لے جی پک کے میرا یہ شامی کباب کا مسالہ تیار ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ میرا گوشت اور آلو گل گئے تھے، اس کے بعد میں نے شامل کر دیے تھے 2 گلاس پانی کے، اور میں نے اس کو میڈیم سے لو آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ یہ دیکھیں جی آلو گوشت تیار ہو گیا تھا۔ اس کے اوپر میں نے شامل کر دیا تھا ہرا دھنیا اور پیسا ہوا زیرہ، اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں بنا رہی تھی، یہ دوسرے دن کا کلپ ہے۔ میں نے جو 1 دن پہلے بنائے تھے شامی کباب، وہ کچھ مہمان آنے تھے، ان کے لیے میری نند کے ہسبینڈ نے آنا تھا، ان کی فرمائش بھی میں نے بنائے تھے شامی کباب، اور یہ میں بنا رہی تھی چکن پلاؤ۔ یہ دیکھیں جی چکن پلاؤ میرا بننے جا رہا ہے۔ میں نے گوشت کو بھون لیا تھا، پیاز کو میں نے فرائی کیا، اور باقی سارے مسالے لہسن، پیاز، ادرک وغیرہ کو شامل کر کے میں نے اس کو گرینڈ کر لیا تھا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے بنائی تھی، جو کل میں نے مسالہ بنایا تھا اس کے لیے میں نے بنائی تھی یہ شامی کباب، میں نے بنا کے ریڈی کر لیے تھے۔ یہ دیکھیں جی مسالہ چکن پلاؤ کا اچھی طرح پک گیا تھا، بڑا ہی خوبصورت سا کلر آ رہا تھا پکنے کے بعد۔ شامی کباب بننے کے بعد میں نے چاولوں کو پکانا شروع کیا تھا۔ یہ دیکھیں زبردست تھا مسالہ ریڈی ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی میں نے چاولوں کا پانی ڈال دیا تھا، اور ساتھ ہی میں نے یہ جو کل کے بنائے ہوئے شامی کباب تھے ان کو میں نے فرائی کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے بنائے تھے چاول، چکن پلاؤ جو میں نے بنایا تھا بڑا ہی زبردست بنا تھا، چاول کھلا کھلا سا بنا تھا، اور چاول ماشاءاللہ بہت زیادہ لمبے بنے تھے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی PCOS کے بارے میں۔ یہ جو میری ڈاکٹر نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا ایگری میکس سپلیمنٹ فار PCOS، کیونکہ PCOS کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی کم سپلیمنٹ بنائے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے امپروو انسولین سینسٹیوٹی کو، کیونکہ PCOS میں انسولین سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے، انسولین ریزسٹنس کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر موجود ہے فولک ایسڈ، اور اس کے علاوہ اس کے اندر موجود ہے فیٹی ایسڈ، جو کہ دونوں ہی ہمارے لیے بہترین ہے PCOS میں، اور یہ آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں۔ یہ آپ کو ویٹ ریڈیوس کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کم کھائیں گے، کیونکہ اس سے فوڈ کریونگ بھی ریڈیوس ہوتی ہے، ظاہر سی بات اگر آپ کم کھائیں گے تو آپ کا ویٹ بھی لوز ہوگا۔ اس کے علاوہ جو خواتین پریگننٹ ہونا چاہ رہی ہیں تو وہاں پہ بھی یہ زبردست کام کرتا ہے۔ یہ انوانٹیڈ ہیئر کو بھی کم کرتا ہے، کیونکہ اس سے ہمارے ہارمونز بیلنس ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ہے ایکنی کو بھی ریڈیوس کرتا ہے۔ یہ زبردست میڈیسن ہے، میں نے تقریباً اس کو پورا 1 ماہ یوز کر لیا ہے، اس لیے میں آپ کو اس کا ریویو دوں گی۔ ویٹ لوز کرنے میں تو یہ بڑا ہی زبردست ہے۔ PCOS میں سب سے بڑا مسئلہ ویٹ لوز کرنا ہے، اس کے بعد انوانٹیڈ ہیئر ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے انفرٹیلٹی ہے۔ PCOS میں پریگننٹ ہونا بڑا ہی مشکل ہے، لیکن یہ بڑی ہی زبردست میڈیسن ہے۔ میں نے اس کو پورا 1 ماہ یوز کیا ہے، اس کے بعد میں آپ کو اس کا رزلٹ بتا رہی ہوں۔ یہ میری ڈاکٹر نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ آپ کی جو ہے اووری کی ہیلتھ کے لیے بھی بڑا زبردست ہے۔
پریگننٹ ہونے میں مدد کرتا ہے، انوانٹیڈ ہیئر کے لیے بھی زبردست ہے۔ آپ کو یہ ملے گا تقریباً، اس کی پرائز ہے، یہ کسی بھی اچھی میڈیکل سٹور سے ملے گا، آپ اس کو کسی بھی اچھی میڈیکل سٹور سے خریدیے گا، یہ آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے اویلیبل نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اس کو جہاں سے خریدا تھا دوسری دفعہ میں نے کہیں اور سے خریدا تو مجھے یہ نہیں ملا ہے۔ اور یہ اس میں وٹامن بی کمپلیکس ہے جو کہ ہماری ایکنی کے لیے، انوانٹیڈ ہیئر کے لیے، اس کے علاوہ ویٹ لوز میں ہیلپ کرتا ہے، ہماری بھوک کو کنٹرول کرتا ہے، جو خواتین پریگننٹ ہونا چاہ رہی ہیں وہاں پہ ایگ کی کوالٹی کو بہتر کرتا ہے، کیونکہ پی سی ایس میں جو ایگ ریلیز ہونا ہوتا ہے اس کی جگہ ایک چھوٹی سی سسٹ بن جاتی ہے جو کہ ہمیں پریگننٹ ہونے نہیں دیتی ہے۔ جو خواتین پریگننٹ ہونا چاہ رہی ہیں تو یہ زبردست تھا، آپ اس کو یوز کریں۔ ایگری میکس اس کا نام ہے، پی سی ایس میں بہت کم میڈیسن ہیلپ کرتی ہیں لیکن یہ بڑا ہی زبردست تھا سپلیمنٹ ہے پی سی ایس کے لیے، ہے جو آپ کی اوورآل ہیلتھ کے لیے بھی بڑا زبردست ہے، بڑا ہی زبردست ہے۔ اس میں میگا 3 فیٹی ایسڈ ہیں، اس کے علاوہ فولک ایسڈ ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے اس میں نیوٹریشنز ہیں۔ آپ نے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے، ایک گلاس آپ نے پانی لینا ہے اور اس کے بعد آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ میں نے اس کو ایک گلاس پانی میں یہ ڈالا ہے، اس طرح پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے، ساشے کی شکل میں ہوتا ہے، آپ نے اس طرح پانی میں ڈالنا ہے اور اس کو 2 سے 3 منٹ اچھی طرح مکس کرنا ہے، اچھی طرح مکس کرنا ہے اور نیچے بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ نیچے بیٹھا رہتا ہے اور اوپر پانی میں اچھی طرح حل نہیں ہوتا ہے۔ اس کو میں 2 سے 3 منٹ اچھی طرح حل کروں گی۔ ذائقہ اس کا تھوڑا سا میٹھا ہے، پینا آسان ہے، آپ آسانی سے اس کو پی سکتے ہیں، ہلکا ہلکا یہ اس کا پانی کو یہ میٹھا کر دیتا ہے۔ بھی لے سکتے ہیں۔ میں نے اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے اچھی طرح مکس کیا ہے، میں نے اس کو مکس کیا، مکس کرنے کے بعد میں اس کو یوز کروں گی۔ اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو یہ دیکھا کہ نیچے تو نہیں بیٹھا ہوا، پھر میں نے بڑی اس ہی کو کمال یوز کی کیا چیز ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔